اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم علمنی الکتاب والحساب. اللهم ذکرنی منه ما نسیت وعلمنی منه ما جہلت. اللهم خذ بیدی. پیارے بچوں آج ہمارا کیمسٹری 10th کلاس چیپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 4 ہے جی. اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ پہلے پیچھے سے تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی کیمیکل ڈائیورسٹی اینڈ دا میگنیچیوڈ آف آرگینک کمپاؤنڈس کی. یاد ہے کچھ؟ اور میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تو میں نے آپ کو ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن ڈھونڈنے کا کہا تھا، وہ آپ نے نہیں ڈھونڈی. تو اردو ترجمہ میں نے بتا دیا تھا کہ قسم رنگا رنگی. سمجھ آ نہیں ہے؟ اٹ از دا ڈفرینس ان دا کریکٹرسٹکس آف دا مالیکولز، ٹھیک ہے، دیٹ آر فارمڈ بائی دا کاربن اینڈ ہائیڈروجن. سمجھ آیا؟ یہ کریکٹرسٹکس کا ڈفرینس ہے ڈائیورسٹی. تو اس کی ہم نے ریزنس یہ دیکھے تھے کہ پہلا ریزن تھا کیٹینیشن، دوسرا ریزن تھا کہ کاربن کے ایٹم ملٹیپل بانڈ بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یاد ہے؟ اور پھر دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ تیسرا ریزن یہ تھا کہ یہ دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ بھی سنگولر ملٹیپل بانڈ اسٹیبل سنگولر ملٹیپل بانڈ بناتے ہیں. اور چوتھا ریزن تھا آئسومیرزم. تو یہ میں نے آپ کو چاروں کے چاروں ریزن لکھ کے دے دیے تھے. اور اس کے بعد آئسومیرزم کی ڈیفینیشن کروائی تھی اور آئسومرز کی ڈیفینیشن کروائی تھی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بیوٹین ہے، ٹھیک ہے، آئسومرز کی ایگزامپلس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیوٹین جو ہے اس کے دو آئسومرز ہیں. ایک این بیوٹین جس میں ساری چین اسٹریٹ ہوتی ہے، یاد آیا؟ اور دوسرا کیا تھا؟ آئسو بیوٹین جس میں ایک برانچڈ چین لگی ہوتی ہے، ایک کاربن ایٹم 3 کاربن سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک کاربن ایٹم میکسیمم 2 سے جڑا ہوا ہے ایٹ موسٹ. اسٹریٹ چین میں ایٹ موسٹ 2 کاربن ایٹموں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے برانچنگ کی تو پھر مور دین 2 ہوتا ہے، 3 4 بھی ہو سکتا ہے. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ تو پھر ہم نے بات کی تھی کس کی؟ پینٹین کی. تو جیسے کاربن ایٹمز کی تعداد 5 ہوئی تو آئسومرز کی تعداد 3 ہوگی. پہلا این پینٹین تھا، دوسرا آئسو تھا اور تیسرا نیو پینٹین. یاد آیا؟ تو جناب پھر میں نے آپ کو ان کے اسٹرکچرز بھی بنا کے دکھائے تھے. اور کاربن کے نالسو فارم اسٹرکچر میں نے اس کے بارے میں بات آپ سے کر دی تھی. تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ جنرل کریکٹرسٹکس آف دا آرگینک کمپاؤنڈس پر ہے. اگر آپ میں سے کسی بندے کو کوئی ایشو ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لیں. جی بچوں، تو آج کی بات ہے جنرل کریکٹرسٹکس آف دا آرگینک کمپاؤنڈس کی. اکرنس بچے زیادہ تر آرگینک کمپاؤنڈس کا جو سورس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لیونگ تھنگس. اب لیونگ تھنگس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ آپ کے پلانٹس آتے ہیں اور آپ کے اینیملز آتے ہیں. تو میکسیمم آپ کے آرگینک کمپاؤنڈس جو ہیں وہ پلانٹس اور اینیملز سے آپ کو ملتے ہیں. تو موسٹ آف دا آرگینک کمپاؤنڈس کم فرام دا لیونگ تھنگس آر فرام دا تھنگس دیٹ ور ونس لیونگ. نہیں سمجھا؟ یا اس کو یہ کہتے ہیں ریمینز آف لیونگ تھنگس. تو جو آپ کے آرگینک کمپاؤنڈز ہیں وہ یا تو آپ کو لیونگ تھنگ سے ملیں گے یا ان کی ریمینز، ان کے باقیات، ان کے فوسلز سے ملیں گے. کلیئر ہوا؟ تو موسٹ آف دا آرگینک کمپاؤنڈز کم فرام دا لیونگ تھنگس آر فرام دا ریمینز آف لیونگ تھنگس. اس کے بعد بچے ان کی نیچر ہے. پہلا تھا سورس، ٹھیک ہے، اکرنس. ان کا سورس کیا ہے؟ کہاں سے ملتے ہیں؟ دوسرا ان کی نیچر. تو یہ سارے کے سارے کوویلنٹ ان نیچر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کاربن بھی نان میٹل ہے، ہائیڈروجن بھی نان میٹل ہے. تو پھر پیچھے ایک ہی راستہ بچہ کمیٹیاں ڈالنے کا، شیئرنگ کا. ایسا ہی ہے. تو آرگینک کمپاؤنڈز آر جنرلی کوویلنٹ ان نیچر. دے may have polar or non-polar bonds but they are covalent bonds. کلیئر ہو گیا؟ کمپوزیشن.
کمپوزیشن مطلب اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں, اس کے اجزائے ترکیبی کون کون سے. تو آل آرگینک کمپاؤنڈز کنٹین کاربن ایز این ایسینشیل ایلیمنٹ. سارے کے سارے جو آپ کے آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ان کے اندر کاربن بطور لازمی جزو کے یا بطور بیک بون کے موجود ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتا ہے. اپارٹ فرام کاربن موسٹ آف دا آرگینک کمپاؤنڈز کنٹین ہائیڈروجن. سمجھ آ گیا؟ All organic compounds contain carbon as an essential element. Apart from carbon, most of the organic compounds contain hydrogen, other elements which may also be present are sponges and halogens. ایسا ہی ہے, سمجھے نہیں سمجھے؟ تو پہلا کیا تھا, ان کی اکرنس تھی, دوسرا ان کی نیچر ہے, تیسرا ان کے کمپوننٹس آ گئے, کمپوزیشن آ گئی, اور چوتھا بیٹا ان کا میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ. آپ مجھے یہ بتائیں پیٹرول کا میلٹنگ پوائنٹ یا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا کم ہوگا؟ اڑ جاتا ہے نا, تو کم ہوگا. ویکس دیکھتے ہو, ویکس موم, اس کا میلٹنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ میلٹنگ موم کا تو میلٹنگ پوائنٹ پھر کم ہے نا, نہیں سمجھے؟ تو جنرلی جو آپ کے آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وولٹائل ان نیچر ہوتے ہیں. آپ کے پرفیومز میں جو الکوہول ہوتا ہے وولٹائل ہوتا ہے. میکسیمم آپ کے آرگینک کمپاؤنڈز کا ہوتے ہیں اڑ جانے والے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ان کا میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ پھر کیا ہوگا, لو ہوگا. تو جنرلی آرگینک کمپاؤنڈز آر وولٹائل, یہ طیران پذیر ہوتے ہیں, دے ہیو لو میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ. نیکسٹ جناب سولیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. لائک ڈیزالوز, لائک یاد ہے نیچر کیا تھی, ایکویولنٹ ان نیچر ہے, یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ تو آرگینک کمپاؤنڈز آر نان پولر ان نیچر, ان کے پاس پولر نان لیکن میکسیمم نان پولر ہوتے ہیں. تو یہ نیچر میں نان پولر ہیں, so therefore mostly they are soluble in organic, that is the non-polar solvents. Clear ہوا? Such as ether, benzene, carbon disulfide. Polar organic compounds are soluble in alcohol such as methyl alcohol and ethyl alcohol, جو کہ بتاتے خود بھی کیا پولر ہیں. سمجھ آیا؟ تو پولر میں ڈیزالو ہوگا, نان پولر میں ڈیزالو ہوگا. اگر بات نہیں سمجھ آ رہی تو بچے دوبارہ پوچھیں. کلیئر ہو گیا؟ سب سے پہلی کریکٹرسٹکس کس کی تھی, اکرنس کی تھی. دوسری کس کی تھی, نیچر کی تھی. تیسری کس کی تھی, کمپوزیشن کی تھی. چوتھی کس کی تھی, میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ کی تھی. اور پانچویں کس کی ہے, سولیبلٹی کی ہے. تو میکسیمم جو نان پولر ہے نان پولر میں ڈیزالو ہوتے ہیں, اور جو پولر ہے وہ پولر میں ڈیزالو ہوتے ہیں. اس کے بعد بچے ہومولوجی, سملیرٹی ان دا بیہیویئر. ایک بار بچے یاد رکھیے گا, آرگینک کمپاؤنڈز کی جو خصوصیات ہیں نا, کیا آرگینک کمپاؤنڈز کی خصوصیات جو ہیں وہ ٹوٹلی انٹائرلی ڈیپینڈ کرتی ہیں فنکشنل گروپ. سمجھ آیا؟ اب یہ فنکشنل گروپ کیا ہے بچے غور سے سننا. آپ کے آرگینک کمپاؤنڈز میں موجود ڈبل بانڈ, ٹرپل بانڈ, کیا چین میں ڈبل بانڈ بھی ہو سکتا ہے, ٹرپل بانڈ بھی ہو سکتا ہے, سنگل بانڈ بھی. اس کے علاوہ این ایٹم آر اے گروپ آف ایٹمس. یہ بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ غور سے سننا کہ آرگینک کمپاؤنڈز کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کس پر, اس میں جڑے ہوئے ایک ایٹم پہ یا ایٹموں کے گروہ پہ جس کی اس آرگینک کمپاؤنڈ میں موجودگی آرگینک کمپاؤنڈ کو اس کی خصوصیات امپورٹ کرتی ہیں. الکوہلز ہیں, جتنے مرضی الکوہلز آپ اٹھا لیں, ایک فیملی ہے, تمام میں OH گروپ موجود ہوگا. کیا موجود ہوگا؟ OH گروپ موجود ہوگا. اور تمام کی خصوصیات کیمیکل پراپرٹیز ملتی. اس کو کیوں کہتے ہیں فنکشنل گروپ؟ کیونکہ آرگینک کمپاؤنڈز کا یہی گروپ, یہی حصہ کیمیکل ریئیکشن میں حصہ لیتا ہے, باقی پارٹ حصہ. تو اسی کی موجودگی کی وجہ سے خصوصیات ملیں گی. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو سیم فنکشنل گروپ رکھنے والے, اب غور سے سننا, اب آپ کا جو آرگینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے میں نے کیا کہا, اس میں ایک گروپ ہوتا ہے الکائل گروپ, اور اس کے بعد یہاں پہ تو آپ کا فنکشنل گروپ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ والا پارٹ جو ہوتا ہے اس کی لینتھ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. میری بات سن رہے نہیں سن رہے؟ اب اس کو پڑھ لیں کہ ہومولوگس سیریز کیا ہوتی ہیں. ہومولوگس سیریز, سیریز کا مطلب ہوتا ہے سلسلہ.
جیسے میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے CH3OH CH2CH2OH CH2 سنگل بانڈ CH2OH. چین کا فرق ہے نا, اس میں کاربن 1 ہے, اس میں 2 ہیں, اس میں 3 ہیں تینوں الکوہلس تینوں. تو یہ سب میں دیکھیں فنکشنل گروپ سیم آ رہا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو بچے ایک سلسلہ کس کا؟ ریلیٹڈ کمپاؤنڈز کا, ایسے کمپاؤنڈز کا جن کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو, رشتہ ہو. کس کے لحاظ سے؟ دیکھیں فنکشنل گروپ کے لحاظ سے بن کے. سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو ایک دوسرے سے متعلق مرکبات کا کیسا سلسلہ, ان وچ اینی ٹو ایڈجسنٹ مالیکیولز. اس میتھائل کے بعد کون آ رہا ہے؟ 2 کاربن والا ہے نا. ان دونوں میں فرق کس گروپ کا؟ اس میں CH2, اور ان دونوں میں کس کا فرق ہے؟ دیکھیں CH3 اس میں CH2 ایک زیادہ ہے. تو جوں آپ نیچے جائیں گے ایک CH2 کیا ہوتا جائے گا؟ گروپ بڑھتا جائے گا. یہی کہا انہوں نے, اے سیریز آف ریلیٹڈ کمپاؤنڈز ان وچ اینی ٹو ایڈجسنٹ, ایک کے بعد دیگرے, ایک کے بعد دوسرا, 2 متصل جو آپ کے مالیکیولز ہیں ان میں کس کا فرق ہوگا؟ جس کا ہومولوگس سیریز. ہم اسے ہومولوگس سیریز کہتے ہیں, اسے مماثل کیا کہتے ہیں؟ مماثل سلسلہ کہتے ہیں مرکبات کا. اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو بچے آگے چلتا ہوں, نہیں تو نہیں. کلیئر ہوا؟ سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد بچے اب یہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈیو ٹو دا ایگزسٹنس آف ہومولوگس سیریز. اگر تو سمجھ آ گیا کہ ہومولوگس سیریز ایگزسٹ کرتی ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں, دنیا میں لاکھوں مرکبات آرگینک مرکبات, لیکن جو فنکشنل گروپس ہیں نا وہ صرف اور صرف کیا ہیں؟ مٹھی بھر, گنے چنے, بڑی حد. میکسیمم بھی کہوں تو 100 کے قریب ہوں گے. کتنے؟ اگر 100 فنکشنل گروپس کی آپ خصوصیات سمجھ جائیں نا, آپ لاکھوں مرکبات کی خصوصیات سمجھ جائیں گے. جیسے آپ کو پوری فزکس سمجھنے کے لیے کیا کون سی کوانٹیٹیز کی سمجھ ہونی چاہیے؟ بیس کوانٹیٹیز کی, باقی ساری ان کی زبان میں ایکسپریس کی جائیں گی. تو بچے آرگینک کیمسٹری کی الف بے, اگر if you want to control the whole organic chemistry you will have to study thoroughly the functional groups. You should have a command on the functional groups. اگر آپ کو فنکشنل گروپ پہ کمانڈ حاصل ہے, ان کی خصوصیات پتہ ہیں, تو بیٹا آپ کو آرگینک کیمسٹری کی آتی, دبنگ قسم کی آتی. If you want to control the organic chemistry, you will have to control the functional groups and nothing more than this issue. So due to the existence of homologous series, there exists a close relationship between different organic compounds. سمجھا؟ میتھائل الکوہول ایتھائل الکوہول سے کیا ہے؟ ظاہر تو مالیکولر فارمولا ڈفرینٹ ہے, لیکن ان کے درمیان میں بہت ہی قریبی رشتہ ہے. کس کا؟ فنکشنل گروپ کا. ٹھیک ہے. This similarity in behavior had made the study of millions of organic compounds easier. یہ جو رویوں کے اندر کیا, رویوں کے اندر مماثلت ہے, یکسانیت ہے, سمجھ آیا؟ جو رویوں میں تمثیل آ رہی ہے, مماثلت آ رہی ہے, has made the study of millions of organic compounds. اس نے کیا کر دیا؟ لاکھوں آرگینک کمپاؤنڈز یا نامیاتی مرکبات کے مطالعے کو آسان بنا دیا. and they can be classified into few families. اور اب ان لاکھوں مرکبات کس میں ان کی گروپ بندی ہو سکتی ہے؟ بہت کم فیملیز میں, اور ہر فیملی کے لیے ایک فنکشنل گروپ ہوگا. and this division is based on the functional groups. بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ because functional group is the group of atoms with a double bond or a triple bond that controls the properties of a family. It will tell you what are the properties of the all members that are present in this family. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ Such I want to see this on your book. Solubility ہو گئی, similarity بھی, یہ سمجھ آتا ہے؟ There exists a close relationship between different organic compounds. The similarity in behavior has made the study of millions of organic compounds easier. They can be classified into families. A series of related compounds in which any two adjacent molecules differ by CH2 group is called the homologous series. تو بیٹا homologous series کی آپ کو ڈیفینیشن آنی چاہیے. کلیئر ہو گیا؟ میں نے پہلے وہ لکھ دی, اور اس کے بعد میں نے کہا یہ جو
ہومولوگس سیریز مماثل سلسلے جو ہیں ان کا وجود جو ہے اس کے باعث ڈفرینٹ آرگینک کمپاؤنڈز ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں، اور یہی جو سملرٹی ان بیہیویئر ہے اس نے کیا کر دیا، اس نے بہت ہی آسان بنا دیا لاکھوں آرگینک کمپاؤنڈز کے مطالعے کو. اینڈ دے کین بی کلاسیفائڈ انٹو ویو فیملی. اسٹیبلٹی کیا؟ قیام پذیری. سب سے پہلے کیا تھا؟ اکرنس. پھر کیا تھا؟ نیچر. پھر کیا تھا؟ کمپوزیشن. پھر کیا تھا؟ میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ. پھر کیا تھا؟ سولیبلٹی. اب کیا پڑھا؟ ہومولوگس سیریز, similarity in the behaviors, and now the seventh property is the stability, قیام پذیری. اب آرگینک کمپاؤنڈس میں کیونکہ کون سا بانڈ موجود ہے؟ کوولنٹ بانڈ موجود ہے, ایسا ہی ہے, اور یہ ان کے میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ بھی بہت کم ہوتے ہیں, تو بچے ان کو بہت جلدی ڈیکمپوز بھی کیا جا سکتا ہے. لہذا آرگینک کمپاؤنڈز آر جنرلی لیس اسٹیبل, یہ عام طور پر زیادہ قیام پذیر نہیں ہوتے دین ان آرگینک کمپاؤنڈ بنسبت کس کے؟ غیر نامیاتی مرکبات کے, ڈیو ٹو دا کوولنٹ بانڈ ان دم. اور اس کی وجہ کیا؟ ان کے اندر موجود کوولنٹ بانڈ ہے. مسئلہ کسی کو ریئیکشن ریٹس. اب بچے بات ذرا غور سے سننا, ایک بات آپ کو بتاتا چلوں. جیسے کہ آئینک کمپاؤنڈ آپ پکڑتے ہیں, کیا پکڑتے ہیں؟ آئینک کمپاؤنڈ, اسے پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں تو وہ فوراً کس میں کنورٹ ہوتا ہے؟ کس میں کنورٹ ہوتا ہے؟ نمک کی ڈلی پکڑی, پانی میں پہن دی, تو ڈیو ٹو دا ہائیڈریشن پانی کیا کرے گا؟ NaCl کو کس میں کنورٹ کر دے گا؟ آئنز میں, ہے نا. اس کے آئنز الگ الگ ہو جائیں گے. آئینک کمپاؤنڈ آئنز کی فارم میں کنورٹ ہو کے پورے سولوشن میں پھرنا شروع کر دے گا. کو بانڈ توڑنے پڑیں گے اب آپ کو, آئنز الگ ہو چکے ہیں. اب آپ NaCl کا ریئیکشن کروا دیں کس کے ساتھ؟ AgNO3 کے ساتھ. اب AgNO3 بھی کیا آئینک کمپاؤنڈ ہے, اس کے بھی آئنز ہیں. جیسے دونوں سولوشنز کو مکس کریں گے تو ایسے ریئیکشن ہوگا, کیونکہ اس ریئیکشن میں پرانے بانڈ نہیں ٹوٹتے, وہ پہلے ٹوٹ چکے ہیں, وہ تو پہلے ہی آئنز کی فارم میں موجود ہے, صرف جڑنا ہی تو ہے. پرانے بانڈ نہیں ٹوٹتے, نئے بانڈ فوراً بنتے. تو اس لیے آئینک کمپاؤنڈز کا جو ریٹ آف کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے ویری ویری فاسٹ ہوتا ہے. کوولنٹ کمپاؤنڈ کو جب آپ ایک دوسرے سے ملاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے موجود بانڈ ٹوٹتے ہیں اور نئے بانڈ, ٹائم کیا ہو جائے گا؟ 2 گنا. ہوگا نہیں ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیے گا, when two covalent compounds react with each other, old bonds are broken and new bonds are formed. Because of this, the rates of the reaction of the covalent compounds are slow. اب سمجھ آیا؟ ٹائم زیادہ لگتا ہے. میری بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی تو گڈ. تو میں پوچھوں گا آپ سے, reaction rates of organic compounds are often slow due to the presence of covalent bond in them. اس کے بعد جناب سب سے پہلے کیا تھا؟ occurrence, پھر کیا تھا؟ composition, پھر کیا تھا؟ solubility, پھر کیا تھا؟ nature, پھر ایک رہ گیا پیچھے والے پہ melting and boiling point. and now similarity in behavior, homology ہم نے دیکھ لی, stability دیکھ لی, reaction rates دیکھ لیے, combustion. تو organic compounds with high percentage, یاد رکھنا, آرگینک کمپاؤنڈز ود ہائی پرسنٹیج آف کاربن آر جنرلی کمبسٹیبل. آپ کے جتنے بھی فیولز ہیں, پیٹرول اٹھاؤ, نیچرل گیس اٹھاؤ, کوئلہ اٹھاؤ, سارے کے سارے آرگینک ہیں, کمبسٹیبل ہیں. ان کے اندر کاربن موجود ہے, فوراً کاربن ڈائی آکسائڈ بنانے کے لیے چلتی ہے, آکسیجن سے ریئیکشن کرتی ہے. تو آرگینک کمپاؤنڈز ود ہائی پرسنٹیج آف کاربن, وہ آرگینک کمپاؤنڈ جن کے اندر کاربن کی مقدار کیا ہوتی ہے, اس کی فیصد مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اور جنرلی کمبسٹیبل ان نیچر, وہ عام طور پر احتراق پذیر ہوتے ہیں, آگ پکڑنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی, کیونکہ یہ کیا ہے؟ نیچر میں کوولنٹ ہے, تو اگر تو آئینک ہوتے تو بجلی پاس ہوتی ان سے, لیکن جو کوولنٹ ان نیچر ہے تو ڈیو ٹو دا پریزنس آف کوولنٹ بانڈ ان آرگینک کمپاؤنڈز دے آر پور کنڈکٹرز آف الیکٹریسٹی ان بوتھ فیوزڈ اینڈ مولٹن, فیوزڈ اینڈ سولوشن فارم. اوکے جی. تو یہ 10 پراپرٹیز ہیں جناب, ان کو دیکھیے گا. کل ہم لوگ بات کریں گے کنڈین. یہ 10 کی 10 پراپرٹی بڑی آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں. اب آپ کو ہیڈنگس یاد ہی رہنا, گن کے ختم ہو گئے, آج ہی یاد ہوگی میرے خیال میں. تو کمبسشن ہے اور اخیر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہے. نو بچے, کل ہم بات کریں گے کنڈینسڈ اسٹرکچرل فارمولے پہ. فرسٹ آف آل وی ول ٹاک اباؤٹ, میں نے آپ کو فارمولوں کی ٹائپ پڑھائی تھی. سب سے پہلا تھا, یاد ہے؟ نہیں, امپیریکل فارمولا, مالیکولر فارمولا,
اسٹرکچرل فارمولا. اب اسٹرکچرل فارمولے کی دو ٹائپس آئیں گی, ایک ہوگا کنڈینسڈ اسٹرکچرل فارمولا اور ایک ہوگا ایکسٹینڈیڈ اسٹرکچرل فارمولا.